بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ سورہ اخلاص کی 7 بار تلاوت کرنے سے انسان کی جسمانی اور روحانی حفاظت رہتی ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی نیک نیت اور مخلص کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ دنیا کی مشکل ترین اور تھکا دینے والی جنگ آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب صرف آپ کا ہے، تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے بعد سب سے بہترین سہارا بڑا بھائی ہے۔ گھر کے شیر کو کبھی بھی کسی کے آگے جھکنے نہ دیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بیوقوفی ہے۔ زندہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا قبر پر گلدستے رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ سکون باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کیجئے۔ جب آپ دوسروں سے کم اور اپنے رب سے زیادہ توقع رکھنے لگتے ہیں تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلہ کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ایمان کمزور اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ کہکے لگا کر نہ ہنسا کریں، اس سے دل سخت اور روح کمزور ہو جاتی ہے۔ خواب میں گندا پانی دیکھنا پریشانی آنے کی علامت ہے، صدقہ خیرات دیتے رہیں۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور برکت بھی نہیں رہتی۔ دل میں بار بار برے خیالات اور وسوسے آنا کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ تم برے ہو، بلکہ یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ شیطان انہی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، دل خود سکون میں آ جائے گا۔ کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پرانے کپڑے پہن لو، ایک وقت کا کھانا کم کھا لو، روڈ پر سو جاؤ، مگر اس محفل میں مت جاؤ جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ ویڈیو پسند لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔